اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ میرا مقالہ بہت ہی معلوماتی مقالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے رب کو پہچاننے میں ہی دنیا کی بقا ہے۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس کے خطبے میں سے یہ میں نے آخذ کیا ہوا ہے مضمون، حضرت خلیفۃ المسیح خامس رحم اللہ تعالیٰ کے خطبہ جمعہ سے لیا ہوا ہے۔ مذہب کی اصل غرض رب کی معرفت، اس کو پہچاننے، اس کی اطاعت۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس کے بارے میں توجہ فرمائی ہے۔ فرمایا کہ انسان کی خلقت کی اصل غرض یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس فرما رہے ہیں کہ وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی وہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی فرمان برداری کرے، اور جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مگر افسوس کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت کی زندگی پر نظر ڈالیں تو خدا تعالیٰ کو ان کے دل چھوڑ جاتے ہیں، خدا اس میں سے نکل جاتا ہے دلوں میں، دنیا داروں کے دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بعض فلاسفر اور سیاسی لیڈر اپنی مادی ٹیکنالوجی کی ترقی کے زوم میں وہ رب العالمین خدا کو، اس کا عالمین خالق جو بڑے زور آوروں سے اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے، انہوں نے نفی کی ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک ان کی ترقی کے پیچھے انسانی دماغ کی صلاحیت، یعنی نئی نئی ایجادات ہیں۔ مادی دنیاوی ترقی کی زندگی کا مقصد، بلکہ ہر زمانے کا فرعون یہی سمجھتا رہا کہ میری ترقی، میری طاقت، میری دولت حسب اللہ علیہ میں ترقی پر ہی انحصار ہی ہے۔ اپنی طاقت کے لیے وہ دوسروں کو زیر نگیں کرنا ہی اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے۔ ان کی مال و دولت، جاہ و حشمت کی ترقی کو دیکھ کر دنیا دار لوگ ان کی دنیاوی دولت، جاہ و حشمت سے متاثر ہیں۔ عام آدمی نے بھی اپنے خالق و مالک سے نظریں پھیری ہوئی ہیں۔ ان کی زندگی کا اصل مقصد مادی ترقی کا محاصلی ہے۔ نوجوانوں کی اکثریت نے بھی اپنی زندگی کا مدعا اور مقصد یہی دنیاوی ترقی قرار دیا ہوا ہے، جبکہ قرآن کریم کا یہ واضح اعلان ہے کہ جن باتوں کو تم اپنا مقصد حیات سمجھے ہوئے ہو، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ دنیا میں ہی ڈوب جاؤ، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ خدا کی نعمتوں سے نئی نئی ایجادات سے فائدے اٹھاؤ، اور دنیا سے یہ مقصد نہیں کہ پھر دنیا سے رخصت ہو جاؤ، کہ یعنی کہ روحانی ترقی کیے بغیر دنیا میں رخصت ہو جائے، یعنی مادی ترقی پر ہی انحصار کرو۔ قرآن کریم کا واضح اعلان ہے، اعلان ہے، جبکہ ہر دنیا دار شخص یہی سمجھتا ہے جن کی ترقی کا انحصار فقط دنیا ہے، وہ خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب اور اس کی مقرر کردہ عبادت ان کی مادی تیز ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے بالمقابلے ایک مومن کیا ہے؟ مومن کی زندگی بتائیے، اس کا ایمان بتایا کہ ایک مومن کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ انسان اشرف مخلوق بنا کر ایسا اسے دماغ عطا فرمایا جس کے استعمال سے وہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ باقی مخلوقات کو، ہر چیز کو نہ صرف زیر نگین کر لیتا ہے بلکہ ان سے بہترین فائدے اٹھاتا رہتا ہے۔ مومن ہر نیا دن انسانی دماغ کی صلاحیت سے نئی نئی ایجاد سامنے لا رہا ہے، لیکن لادین کا دماغ مذہب اور اس کی عبادت کو مادی ترقی کی راہ میں سب سے رکاوٹ قرار دے رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل غرض انسان کی خلقت یہ ہے، یہ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی فرمانبرداری کرے، جیسا کہ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات 57۔
میں نے جنہوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، مگر افسوس کی بات ہے اکثر لوگ دنیا میں آتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، یہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، بالغ ہونے کے بعد اپنے فرض کو سمجھیں بلکہ فرض کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے گرد و گرد کو سمجھیں، وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتی ہے، وہ اس سے روحانیت سے آنکھیں بند کر کے وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے ایسے دل دادا ہو جاتے ہیں کہ خدا کا حصہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، یعنی ان کے دل میں، بہت سے لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں، وہ دنیا میں ہی منہمک فنا ہو جاتے ہیں۔ انہیں مذہب کی تعلیمات کیا کردار ہے کہ مذہب کی رہنمائی میں مقصد پیدائش کو کس طرح پہچانا ہے، اور اس کی عبادت کے طریقے سے مذہب نے سکھائے ہیں، بجا لانے کے لیے بتائے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء بھیجتا رہا جو اپنی قوم کو مقصد حیات کی رہنمائی کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب انسان ہر قسم کے پیغام سمجھنے کے قابل ہو گیا، یعنی اس کی ذہنی دلا اس کے معیار تک پہنچ گئی۔ جب وہ عبادت کے بھی اعلیٰ معیاروں کو سمجھنے لگا تو اس نے دنیاوی عقل و فراست میں ترقی کی راہیں طے کرنی شروع کر دیں، آپس میں میل جول اور معاشرت میں وسعت ہونی شروع ہو گئی۔ تو انسان کامل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر یہ اعلان فرمایا کہ آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو احسان تم پر کر دیا، تمہارے اسلام دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کیا۔ المائدہ آیت 4۔ قرآن کریم میں دین کو مکمل کی، قرآن کریم میں جس دین کو مکمل کیا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرب پانے کے طریقے بتائے، عبادتوں کے اعلیٰ معیار کو چھونے کے بیان فرمائے، معاشرتی تعلقات نبھانے کے طریقے بتائے، معاشرے کے کمزور طبقے کی حقوقی ادائیگی کے طریقے بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے طریقے بھی بیان فرمائے۔ آئندہ آنے والی ایجادات قرآن کریم میں آئندہ آنے والی نئی ایجادات ان کے نئے فوائد اٹھانے انسان پر ظاہر فرمایا۔ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہے اس بارے میں انسانی عقل و فراست کی حد تک جتنی بھی جہاں تک اس کی پہنچ ہو سکتی تھی اس کے سمجھنے میں رہنمائی فرمائی، ہر وہ چیز بیان فرمائی جس کی آج انسان کی رسائی ہو رہی ہے، بلکہ آئندہ پیش آمدہ باتوں کے بارے میں بھی بیان فرما دیا جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کا انسان تو بالکل نہ سمجھ سکتا تھا۔ گویا اس وقت کی یہ باتیں قرآن کریم میں بیان فرمائی، عام مسلمان مومن اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن سب باتوں کو انسان کامل حضرت خاتم الانبیاء کی فراست جو تھی اس وقت بھی سمجھتی تھی، بس وہ ایسا کامل نور تھا وسلم جو اللہ کے نور سے منور تھا، جنہوں نے اپنے صحابہ کرام کی استعدادوں کے مطابق وہ نور بھر دیا، انہیں باتوں کے طریقے سکھائے، انہیں باتوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی، پھر ان کے مقصد پیدائش کو سمجھنے توجہ، پھر صحابہ کرام نے رضی اللہ نے اپنی استعدادوں کے مطابق وہ نور آگے پھیلانا شروع کر دیا، اور چراغ سے چراغ روشن ہوتے چلے گئے، اور جن باتوں کو فہم ادراک اس وقت انسان نہیں کر سکتا تھا، اس بارے میں بتا دیا کہ اس کامل کتاب سے قیامت تک اب چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور آئندہ زمانے کے مومنین خدا تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھ لیں گے۔ ایک دنیا دار صرف دنیا کی نظر سے دیکھے گا، لیکن ایک حقیقی مومن اپنے مقصد حیات کا حق ادا کرتے ہوئے اس نظر سے دیکھے گا کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کے مطابق آج یہی چیز پیدا ہوئی ہے کہ مومن کی نظر صرف ایجادات
اور دنیاوی چیزوں کے فائدے تک ہی نہیں محدود نہیں ہوگی، بلکہ یعنی مومن کی نظر جو نہیں، بلکہ وہ مقصد پیدائش کو سمجھتے ہوئے حقیقی نور سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ مومن جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے پیارے نبی افضل الرسل قرآن لے کر آئے تھے، مامور آخر الزمان حضرت مسیح موعود اس کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کامل شریعت حقیقی تلق سے جوڑ کر ظلمتوں کے نور شریعت کے تلق سے ظلمتوں سے نور کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور دنیا اور آخرت کی جنتوں کا وارث بنتا چلا جائے گا۔ ماخوذ از خطبہ جمعہ فرمودہ 15 جولائی 2010 حضرت خلیفۃ المسیح الخامس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔